پچھلے کچھ عرصے سے میں 1-to-1 میٹنگ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں سے۔ ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب میں بہت ایکٹیولی لوگوں کے پرابلم سنتا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھروں میں ایسے نازک مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو سکتی ہیں اور جھگڑے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اچھا، میں نے اس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایک پورا کا پورا کورس ریکارڈ کیا ہے جو کہ بہت جلدی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا، اور وہ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے، بہت ریسرچ کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ لیکن مجھے اس ویڈیو میں آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ گھروں کے جھگڑے، چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو، چاہے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو، بھائیوں بہنوں کا آپس میں جھگڑا ہو، یا بزرگ ناراض ہو جائیں بچوں کے ساتھ، یا ملازموں کے ساتھ بیگم صاحبہ کا کوئی یعنی شور شرابہ شروع ہو جائے، ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی کمی ہے وہ ہے ہماری کمیونیکیشن کی کمی۔ یعنی یہ کہ جو بھی جذبات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، فرض کریں میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو بیوی پر کچھ برے جذبات گزر رہے ہیں، وہ ہرٹ ہوئی ہے، اس نے بے عزتی محسوس کی ہے، اس کو لگا کہ اس کا احترام نہیں کیا گیا، اس کو لگا کہ اس کو بائی پاس کیا گیا۔ یہ جو چار اس کی کیفیتیں ہوئی ہیں، اگر یہ مناسب الفاظ میں اپنے خاوند کو بتا دے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو بھی جذبات ہیں وہ اس جذبات کا اظہار لفظوں میں ان جذبات کو بیان کرنے کی بجائے اپنے رویے میں اس کا اظہار کرتی ہے۔ مثلا یہ خامد آیا تو وہ منہ پرے کر کے بیٹھی ہے، تو اس نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ نہیں نہیں بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ بھئی آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کا خامد بے چینی چڑھ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ آپ کو کیا پرواہ ہے میری؟ آپ کو کیا پرواہ کہ میری ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں آپ کھائیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اب یہ بات ختم نہیں ہو رہی، پرابلم سالو نہیں ہو رہا، پرابلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے طریقے سے خامد کسی بات پہ وہ ہے تو وہ اپنے جذبات بتانے کی بجائے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں جب گھر آیا تھا 2-3 مہمان تھے، میری یہ توقع تھی کہ آپ اٹھ کے ان کو لک آفٹر کریں گے، آپ نے لک آفٹر یہ کہنے کی بجائے نا وہ اور پرانے تانے پرانی باتیں اور اس طرح کی شروع کر دے گا، اور وہ جذبات جو اصل بات تھی وہ بیان نہیں کرے گا۔ یہی چیز ساس اور بہو کے جھگڑے کے درمیان ہوتی ہے، یہی بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے، یہی جو آپ کے آف سپرنگز ہیں، جو سبلنگز ہیں آپس میں لڑتے ہیں، ان کے درمیان ہوتی ہے کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں اس کو بیان نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو اگلے کے لیے بڑا ناسٹی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر شروع سے ہی نہ ہمیں بچوں کو جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ سکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے بچہ رو رہا ہے نا، ری 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 میں نہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، میں نے اچھا ہمارا نہ رو، مت رو مت رو، اچھا کوئی نہیں چپ کرو ٹھیک ہے، چپ کرو خاموش، چپ ہو جاؤ۔ اچھا یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرنے کی بجائے ہم بچے سے کہیں بیٹا بتاؤ تم کیا محسوس کر رہے ہو شروع میں، اچھا تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ تم امی سے ناراض ہو، اچھا یہ بتاؤ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ آپ بچے کو خود سجیسٹ کریں، جذبات اور احساسات کے نام لے لے کے اس کو سجیسٹ کریں، جس کو وہ میچ کر کے کہے گا ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب وہ رونا چھوڑ دے گا، جب ڈرے گا تو آپ کو بتائے گا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے میں نے ٹیکا نہیں لگانا، میں نے ٹیکا نہیں لگوانا تھا، اچھا کیونکہ شروع سے ان کو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے ٹیکا نہیں لگانا، میں نے ٹیکا نہیں لگانا۔ تو آئی ہوپ کہ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں اس کو۔ میں انشاءاللہ اس کورس میں نے بہت تفصیل سے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، اور جب وہ اپروپریٹ وقت میں اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن فی الحال آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ اس کو نا ریفلیکٹ کیجئے اس بات کو کہ آئندہ جب بھی آپ کی کسی کے ساتھ بھی ناراضگی ہو، اس ناراضگی میں آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ اس بندے کو بتائیں، بنسبت یہ کہ ایک نیگیٹو رویہ اس کے سامنے آپ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ یعنی بیٹا ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس، شاباش، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے اس دفعہ نمبر ٹھیک نہیں آئے، جس کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں اپنے تئیں بڑی تکلیف، میں بڑی محنت کر رہا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ تمہارے بھی، لیکن اس کی وجہ سے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ذرا پریشانی ہو رہی ہے۔
تو اور ساتھ یہ ہے کہ میں تھوڑا-سا یہ پریشان ہوں کہ کہیں یہ لاپرواہی آپ کی جاری نہ رہے۔ اچھا، اب یہ بات جب کر رہے ہیں تو اب یہ پرابلم سالونگ ہوگی، پرابلم سالونگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ آگے سے بچہ کچھ آپ کو کہے گا، کچھ آپ اس کو کہیں گے، آگے سے وہ کچھ کہے گا اور آپ کسی نتیجے پر پہنچ کر کوئی کنکلوژن ڈرا کریں گے۔ بنسبت یہ ہے کہ آپ ڈانٹنا شروع کر دیں، چیخنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں اور اس سے نہ تو اس بچے کو سمجھ آئے گا کہ ابو کو کیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کے بارے میں وہ خوفزدہ ہو جائے گا آپ سے، آئندہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، آئندہ آپ کو چیزیں چھپانا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا سیکھ جائیں تو لوگ ہمیشہ آپ کے جذبات کو ڈھارس پہنچاتے ہیں۔ وہ بچہ کہے گا ابو آپ پریشان نہ ہوں، اب بالکل پریشان نہ ہوں، میں انشاءاللہ اس کو محنت کروں گا اور آئندہ آپ کو پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یعنی پرابلم سالونگ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ مزید غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو کمیونیکیشنز ہے، یعنی کمیونیکیشن ہے ایک دوسرے سے جو ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، اس کا سلیقہ ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمیں اپنے جذبات کو مناسب الفاظ میں بیان کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟